बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर आज बड़ी अहम समाअत हुई है। कल 1:30 बजे तक के लिए इसकी समाअत जो है वो मुलतवी हुई है। अहम ये है कि जो चीफ़ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल, उनकी जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं कि एक तो जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं इनको अदम एतमाद वाले मामले से डायरेक्टली लिंक ना किया जाए। दूसरा, क्योंकि ये एक बड़ा अहम आइनी मामला है, इसलिए अदालत बड़े इन डेप्थ इसको देखेगी। तो इससे बज़ाहिर क्या मतलब निकलता है कि क्या ये जो अदम एतमाद वाला मामला है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, क्या वो लटक तो नहीं सकता? इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए और मेरी नज़र में अभी तक बेंच की जो ओपिनियन है 75% बेंच ये समझता है कि ये अगर मुनारिफ अरकान वहाँ जाके पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट वोट डालते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हमने दो चीज़ें तय करनी हैं। एक कि अगर एक जो मुनारिफ रुकन है वो वोट डालता है, उसका वोट अगर उसका वोट काउंट भी हो जाए तो उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस में क्या हो सकता है, उसकी डी सीट होना या डिस्क्वालिफिकेशन कब शुरू होगी और वो कितने वक्त के लिए होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बात करेंगे। प्रोसीडिंग्स में आपको बता देता हूँ आज की जल्दी के आज की प्रोसीडिंग में हुआ क्या है, फिर उसके बाद इस पे बात करेंगे कि बुनियादी तौर पर ये पॉइंट 75% जो प्रोसीडिंग्स हैं आज की बज़ाहिर हुकूमत के हक़ में जा रही हैं, कैसे इसमें बात करेंगे। प्रोसीडिंग्स में आज ये हुआ है, एक तो अदालत ने ये तय कर दिया है कि डी चौक में कोई जलसा, कोई रैली नहीं होगी। इस पे तमाम पार्टीज़ ने, तमाम सियासी जमातों ने इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ने यकीन दहानी करा दी है। हुकूमत का जो जलसा है वो होगा परेड ग्राउंड में, और JUIF का जो जलसा है, जो अपोजिशन का जलसा है, वो बज़ाहिर लगता है कि वो जो H9 है उसमें जो कश्मीर हाईवे वो जगह उन्होंने मांगी है और उसके जो ग्राउंड है वहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये यकीन दहानी करवा दी गई। उसके बाद आज जब जो प्रोसीडिंग है वो शुरू हुई तो शुरू में ही जो अटॉर्नी जनरल हैं खालिद जावेद खान, उन्होंने अदालत के सामने अपने जो दलाइल है वो शुरू किए और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने जो अपने दलाइल में ये कहा कि अगर किसी जो मेंबर असम्बली है उसको ज़मीर अगर तंग कर रहा हो, उसका ज़मीर जाग जाए तो उसको चाहिए कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए। और उन्होंने एक हवाला दिया 1992 का कि उस वक़्त भी ये मामला हुआ था और साथ ही कहा कि आज भी 2022 में भी ये ही मामला है, हमें डेमोक्रेसी को आगे लेकर चलना चाहिए। और उसके बाद कहा कि बहुत कुछ हुआ लेकिन इस अंदाज में वफादारियाँ तब्दील नहीं हुई। आर्टिकल 63A के तहत अरकान जो है वो पार्टी हदायत के पाबंद हैं। इसके बाद ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन और अदम एतमाद पर अरकान पार्टी पॉलिसी पर ही चल सकते हैं। उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या आर्टिकल 63A में नाअहली का जिक्र है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 63A की हेडिंग ही नाअहली से मुतल्लिक है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि नाअहली के लिए आइन में तरीक़ाकार वज़ा है, आर्टिकल 62, 63 और 63A को अलग नहीं पढ़ा जा सकता। 62(1)F जो है उसके तहत जो फॉर लाइफ जो नाअहली हुई थी, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन, इनकी नाअहली हो चुकी है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 62, 63, 63A को अलग अलग नहीं पढ़ सकते। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में यह भी कहा कि अदालत पार्लिमानी निज़ाम को आइन का बुनियादी ढांचा करार दे चुकी है। आर्टिकल 17 और 18 आम शहरियों का आज़ादाना वोट का हक देता है। यहाँ पर जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि सेनेट इलेक्शन रेफरेंस में ये मामला सामने आया था और उस वक़्त भी हमने देखा था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आम शहरी और अरकान असम्बली के वोट के लिए कवानीन अलग अलग हैं, सियासी जमातें पार्टी निज़ाम की बुनियाद पर हैं और अदालत ने माजी में पार्टी पॉलिसी से इनराफ रोकने की ऑब्जर्वेशन दी। और ये भी कहा अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कि मुस्लिम लीग है बतौर जमात काम ना करती तो शायद पाकिस्तान ना बनता। अदालत ने कहा कि जो एक फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उस फैसले की नज़ीर जो है वो अदालत के सामने रख रहे थे अटॉर्नी जनरल, और ये कहा कि मुस्लिम लीग के अरकान आज़ादाना इलेक्शन लड़ते तो पाकिस्तान ना बन पाता।
اور عدالتی فیصلے میں دی گئی آبزرویشن بہت اہم ہے. یہ وہ چیف جسٹس جو ہیں عمر عطا مدنیار، انہوں نے اٹارنی جنرل کے اس جو آبزرویشن تھی اس کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ آبزرویشن بہت اہم ہے. اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ عوام کا مینڈیٹ، اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایوان میں اجتماعی حیثیت میں سامنے آتا ہے اور سیاسی جماعتیں عوام کے لیے ایوان میں قانون سازی کرتی ہیں. جسٹس جمال مندوخیل نے یہاں پہ یہ کہا کہ ووٹ کا حق اراکین اسمبلی کو ہے، نہ کہ پارٹی اراکین کو. ان کا اوپینین مختلف تھا پورے بینچ میں. اعجاز الحسن جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ 4 مواقع پر اراکین اسمبلی کا پارٹی ڈسپلن کی پابندی لازمی ہے. پارٹی ڈسپلن کی پابندی لازمی بنانے کے لیے آرٹیکل 63A لایا گیا. جسٹس منیب اختر جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ سیاسی جماعتیں ادارے ہیں اور ڈسپلن کی خلاف ورزی سے ادارے کمزور ہوتے ہیں. پارٹی لائن کی پابندی نہ ہو تو سیاسی جماعتیں تباہ ہو جائیں گی. اس کے بعد جسٹس منیب اختر نے جب یہ ریمارکس دیے تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ 1985 میں غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہوئے تھے. محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم بننے کے لیے پارٹی صدر بننا پڑا تھا. چیف جسٹس نے کہا کہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کے سیاسی اور قانونی محرکات الگ الگ ہیں. سیاسی اثر تو یہ ہے کہ رکن کو دوبارہ ٹکٹ نہیں ملے گا. یہاں پر جسٹس جمال خان مندوخیل جو ہیں انہوں نے ریمارکس دیے کہ کیا اراکین پارٹی کے ساتھ اپنے حلقوں کو جواب دے نہیں اور پارٹی ڈسپلن کی پابندی کس حد تک ہے، یہ سوال انہوں نے اٹھایا. اٹارنی جنرل نے کہا کہ پارٹی میں یہ بات نہ سنی جا رہی ہو تو یہ ہو سکتا ہے مستعفی ہو کر رکن اسمبلی دوبارہ عوام میں جا سکتا ہے. اور جسٹس اعجاز الحسن نے یہاں پہ یہ ریمارکس دیے کہ ٹکٹ لیتے وقت امیدواروں کو پتہ ہوتا ہے کہ کب آزادی سے وہ ووٹ نہیں دے سکتے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ دوسری کشتی میں چھلانگ لگانے والے کو سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، یہ چیف جسٹس نے کہا. اور اس کے بعد یہ بھی ریمارکس دیے کہ کیا کسی رکن کو پارٹی کے خلاف فیصلے کے اظہار کا حق ہے. جسٹس اعجاز الحسن نے یہ ریمارکس دیے کہ کیا دوسری کشتی میں چھلانگ لگا کر حکومت گرائی جا سکتی ہے. زیادہ تر جمہوری حکومتیں چند ووٹوں کی برتری سے قائم ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ چھلانگیں لگتی رہیں تو معمول کی قانون سازی بھی نہیں ہو سکتی، یہ کہا جسٹس منیب اختر نے. اور اس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن نے یہ کہا کہ اب پنڈورا باکس کھل گیا تو میوزیکل چیئر ہی چلتی رہے گی. اٹارنی جنرل نے یہاں پہ عدالت کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ معاملہ صرف 63A کی تلوار کا نہیں، پورا سسٹم ناکام ہونے کا ہے. اس کے بعد جسٹس منیب اختر نے یہ ریمارکس دیے کہ سب نے اپنی مرضی کی تو سیاسی جماعت ادارہ نہیں ہجوم بن جائے گا اور انفرادی شخصیات کو طاقتور بنانے سے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں. اٹارنی جنرل نے یہاں پہ یہ ریمارکس دیے کہ ہارس ٹریڈنگ روکنے کے سوال پر نہیں جاؤں گا، یہ معاملہ پارلیمنٹ پر ہی چھوڑنا چاہیے. جسٹس جمال مندوخیل انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ کیا فلور کراسنگ کی اجازت دیگر ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ کیا آپ پارٹی لیڈر کو بادشاہ سلامت بنانا چاہتے ہیں. اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ کسی کو بادشاہ بھی نہیں بنانا چاہتے اور کسی کو لوٹا بھی نہیں بنانا چاہتے. اس کے بعد اٹارنی جنرل نے کہا کہ مغرب کے بعض ممالک میں فلور کراسنگ کی اجازت ہے، مغرب میں کرسمس سے فلور کراسنگ کی اجازت بھی ہے. اور یہ بھی کہا کہ اگر مغرب کی ہی آپ نے مثال لینی ہے تو مغرب میں تو کرسمس سے پہلے قیمتیں کم ہوتی ہیں، ہمارے یہاں رمضان سے پہلے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. جسٹس جمال مندوخیل جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہر معاشرے کے اپنے ناصور ہوتے ہیں. اٹارنی جنرل کیا سیاسی جماعتوں کے اندر بحث ہوتی ہے؟ تو اٹارنی جنرل نے یہاں پہ یہ کہا کہ اس سے زیادہ بحث کیا ہوگی، سندھ ہاؤس میں بیٹھ کر پارٹی پر ہمارے جو ایک پارٹی کے اراکین ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جتنا مرضی غصہ ہو پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے، مغرب میں لوگ پارٹی کے اندر غصے کا اظہار کرتے ہیں. جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ آئین میں پارٹی سربراہ نہیں، پارلیمانی پارٹی کو بااختیار بنایا ہے اور پارٹی کی مجموعی رائے انفرادی رائے سے بالا تر ہوتی ہے. سیاسی نظام کے استحکام کے لیے اجتماعی رائے ضروری ہوتی ہے اور پارٹی پالیسی سے انحراف روکنے کے لیے آرٹیکل 63A شامل کیا گیا. اور یہ بھی کہا کہ ایک تشریح یہ ہے کہ انحراف کرنے والے کا ووٹ شمار نہ ہو. اٹارنی جنرل نے کہا کہ پارٹی پالیسی سے انحراف پر تاحیات نااہلی ہونی چاہیے. جسٹس جمال مندوخیل نے یہاں پر یہ ریمارکس دیے کہ کیا ڈی سیٹ ہونے تک ووٹ شمار ہو سکتا ہے. 18ویں ترمیم میں ووٹ شمار نہ کرنے کا کہیں ذکر نہیں. یہاں پہ اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ یہ ضمیر کی آواز نہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں. اور بلوچستان میں دونوں گروپ باپ پارٹی کے دعوے دار تھے. یہاں پہ جسٹس جمال مندوخیل جو ہے انہوں نے حوالہ دیا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی بلوچستان میں اسی طرح جو ہے عدم اعتماد آئی ہے. تو اس کے بعد چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ووٹ ڈال کر شمار نہ کیا جانا توہین امیز ہے. آرٹیکل 63A میں نااہلی کا پورا نظام دیا گیا ہے. اصل سوال اب صرف نااہلی کی مدت کا ہے. پارٹی ٹکٹ پر اسمبلی آنے والے پارٹی ڈسپلن کا پابند ہے. اٹارنی جنرل نے یہ عدالت کے سامنے رکھا.
عدالت جو ہے وہ اگر یہ آج کی جو سماعت ہے یہ سماعت کل جمعہ 1:30 بجے تک جو ہے وہ ملتوی ہوئی ہے، جس میں عدالت اب یہ ڈٹرمن کرنے جا رہی ہے کہ جو 63A ہے اس کی تشریح کے مطابق کیا کوئی بھی ممبر منحرف ہو کر ووٹ ڈالے گا اور کاؤنٹ ہوگا، اور اس کے بعد کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اس کا جو اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ڈی سیٹ ہوگا صرف، ڈسکوالیفیکیشن کا ٹائم کیا ہوگا، کب ڈسکوالیفیکیشن شروع ہوگی، یہ عدالت نے ڈٹرمن کرنا ہے۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کورٹ کنونس ہے کہ اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے۔ 75% آج جو بینچ کی سماعت تھی اس میں یہی موقف جو ہے وہ بظاہر لگ رہا تھا۔ اگر ایسی سچویشن بنتی ہے تو 5 سال کی، اگر کم سے کم 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن بھی اگر سپریم کورٹ ڈکلیئر کر دیتی ہے تو یہ منحرف ہونے والے اراکین کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اگر ایسی سچویشن بنی تو دین معاملہ اتحادیوں پہ آ جائے گا جو عدم اعتماد والا ہے، اور یہ منحرف اراکین شاید ووٹ جو ہے اپوزیشن کے حق میں نہ دے سکیں۔ تو یہ ناظرین آج کی پروسیڈنگز تھیں، امید ہے آپ کو یہ پسند آئیں گی، اس پہ آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اب کل جو پروسیڈنگز ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔